اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیارے حبیب، اپنے امتیوں کو بتا دیں، اپنے صحابہ کو بتا دیں، اپنے ماننے والوں کو بتا دیں کہ جو میں نے تمہیں یہ دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کا مژدہ جاں فضا سنایا ہے، دوزخ کی راہوں سے اٹھا کر جنت کی راہوں پر گامزن کیا ہے، جہالت سے نکال کر رشد و ہدایت کی راہوں پر گامزن کیا ہے، تمہیں خلق عظیم اور بلند کرداری کے لیے تمہاری تربیت کی ہے۔ یہ سب کا صلہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، ان سب کاموں کا صلہ اجر میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، لیکن صرف اتنا کہ میرے قربا سے، میرے مقربین سے جو ہے مودت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، صرف میں یہی بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ آپ خود نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب یہ فرمائیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو میرے محترم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے قربا کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں مودت کا، ان کے ادب کا، ان کے احترام کا، ان کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں حسن، حسین، فاطمہ اور علی۔ یعنی کہ خود ہی آقا کائنات سے صحابہ نے پوچھا اور آپ نے وضاحت سے فرما دیا کہ وہ کون ہیں۔ ویسے تو امہات المومنین بھی آپ کے جو ہیں گھرانے کی اور قرب سے مالا مال ہستیاں سی امہات المومنین، اسی طرح صحابہ بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے، لیکن آپ نے خاص طور پر کن کا نام لیا؟ حسن، حسین، فاطمہ اور علی، کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ چار ہستیاں ہیں، یہ چار شخصیات ہیں جن سے میں چاہتا ہوں تم ان سے مودت کرو، ان سے شفقت کرو، ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ بعض لوگ اس کی لغوی معنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں قربا کے، اقربا کے، اور اس کی بڑی بڑی لمبی تشریحات کرتے ہیں کہ اس میں فلاں شامل ہے، اس میں فلاں شامل ہے، لیکن آقا کائنات نے تو یہی نام لیے۔ چلو اگر اس سے آگے بڑھ کر اقربا میں دیگر صحابہ کو بھی شامل کیا جائے تو میرے محترم یہ ہستیاں نہ صرف اہل بیت سے تھیں بلکہ انہیں صحابہ ہونے کا بھی تو درجہ حاصل تھے نا، ان کو 2 درجے حاصل تھے۔ صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی سنت کی پابندی کی، وہ ہے صحابی۔ تو میرے محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحابیت تو ذرا دیکھیے، ان سے بڑا صحابی کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی، اور پھر جتنا قرب، جتنا قریب، جتنا ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کسی کو نہ ملا۔ صرف ایک گھر والی بات تھی نا، گھر والوں سے تو زیادہ کوئی کسی کے ساتھ ٹائم ہی نہ گزار سکتا، وقت ہی نہ گزار سکتا۔ جس نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، جتنا زیادہ گزارا اتنا ہی بڑا صحابی ہے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا کی گود میں آنکھ کھولی اور آپ کی قبر مبارک میں سے سب سے بعد میں نکلے۔ پھر ان سے بڑا صحابی اور کون ہو سکتا ہے؟ انہیں دونوں مقام حاصل ہیں، اہل بیت کے بھی، صحابیت کے بھی۔ اس لیے تو میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی چاروں کا خصوصی طور پر نام لیا ہے۔ اسی طرح میرے محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم، روحی فدا، جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً صرف اور صرف میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سے ہر قسم کی میل و کچیل دور کر دی جائے، تمہارے جسموں کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا جائے، ہر قسم کے نقص سے پاک کر دیا جائے، ہر قسم کی کمی سے پاک کر دیا جائے۔ اور یہ فرمایا کہ یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دیا جائے۔ تو میرے محترم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کو پاک کرنا اللہ نے چاہا، اس کی پاکیزگی میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ وہاں کسی میل کچیل کا یا کسی بھی قسم کا کوئی سیاہی کا دھبا رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ جاتا۔ تو میرے محترم، ان کا خلق پاکیزہ، ان کا کردار پاکیزہ، ان کا ماحول پاکیزہ، ان کے اقوال پاکیزہ، اور ان کا جسم پاکیزگی سے مرکب۔ اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اہل بیت کا لفظ ہی قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے کہ میں تمہیں پاک کر دوں، صاف کر دوں، پاکیزگی سے مالا مال کر دوں۔ تو میرے محترم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حسن کو، اس حال میں تھے کہ آپ نے اون کی سیاہ چادر جو ہے اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے حسن کو بلایا، چادر کے نیچے کر لیا۔ حسین کو بلایا، چادر کے نیچے کر لیا۔ فاطمہ کو بلایا، چادر کے نیچے کر لیا۔ اور اسی طرح
علی کو بلایا تو چادر کے نیچے کر دیا۔ تو میرا محترم پھر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کی پاکیزگی اور طہارت فرما۔ یہ روایت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان سے بھی ہے، ام سلمہ سے بھی ہے، اسماعیل بن عبداللہ سے بھی ہے، یعنی اس کے کافی راوی ہیں اس حدیث مبارک کے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی یہ فرمایا کہ لما نازلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لمبا نازل جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، فاطمہ اور علی کو چادر اڑائی اور چادر اڑا کر فرمایا یہ ہیں یا اللہ میرے اہل بیت، ان کی پاکیزگی فرما، ان کی طہارت فرما۔ یہ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ہاں جب ایسے فرمایا نا وہاں موجود تھیں ام سلمہ امہات المومنین، انہوں نے عرض کر دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ ام سلمہ بولی میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا انت علی مکانی، تیرا اپنا مقام، انتی علی مکانی، اے ام سلمہ تیرا اپنا مقام ہے، انتی الی الخیر تو بھی خیر پر ہے، یعنی مقصود کیا کہ ان کا مقام تو وراء الورا ہے، یہ تو جو ہے 5 ٹن یہ تو مخصوص ہیں، یہ تو اعلیٰ بالا بلند فوقیت رکھتے ہیں ہر کسی کی۔ تو میرے محترم یہ پھر اگلی آیت فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو میری خدائی کے منکر ہیں، میرے دین کے منکر ہیں، اے میرے حبیب تیری رسالت کے منکر ہیں، ان سے مباہلہ کرو، ان کو کہو ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سچا ہے۔ ایسے موقع پر بھی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو گود میں اٹھاتے ہیں، حسن کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، فاطمہ ان کے پیچھے اور علی صاحب سے پیچھے، ان کو لے کر جاتے ہیں مباہلہ کے لیے۔ جب ان کے راہبوں نے دیکھا ان نورانی چہروں کو، ان پاکیزہ چہروں کو، ان طیب و طاہر چہروں کو، ان کے راہب پکار اٹھے ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان نورانی چہروں نے اگر بات دعا کر دی قیامت تک ایک بھی نصرانی زمین پہ نہیں رہے گا۔ یہ تھا مقام جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تشریف جا کر آپ نے اپنی چادر بچھا دی، اپنی چادر بچھا دی، حسن کو بلایا بیٹھو اس پہ، حسن بیٹھ گئے، حسین کو فرمایا بیٹھ جاؤ اس پہ، حسین بیٹھ گئے، فاطمہ کو بھی اس پہ بٹھایا، علی کو بھی اس پہ بٹھایا، اور پھر کیا دعا کرتے ہیں آقا
آقا نے فرمایا اللہم مردانہم کما انا عنہم راضٍ، اے اللہ ان پہ راضی ہو جا جس طرح میں ان پہ راضی ہوں۔ یہ ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ فرمایا یا اللہ ان پر اسی طرح راضی ہو جا جس طرح میں ان پہ راضی ہوں۔ یہ آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ پھر آپ نے ایک کائنات کے وجود پر بہت اچھا بیان جاری فرمایا۔ فرمایا آسمان کا قائم رہنا ستاروں کی بدولت ہے۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان ختم ہو جائے گا، اور اہل زمین کا وجود بقا میرے اہل بیت کے دم قدم سے ہے۔ جب میرے اہل بیت ختم ہو جائیں گے زمین اور اہل دنیا ختم ہو جائیں گے۔ ابھی میرے آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد کا آنا باقی ہے، اس لیے دنیا باقی ہے، اور میرے تیرے واسطے نہیں باقی۔ میرے آقا کے خاندان کے ایک فرد کا آنا باقی ہے، اس لیے یہ دنیا باقی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ حافظہ کے گھر میں رونق افروز ہوئے، اور گھر میں رونق افروز ہو کر آپ نے فرمایا میں فاطمہ اور یہ سونے والا علی اس وقت سو رہے تھے، فرمانے لگے اور یہ سونے والا یعنی علی اور حسن و حسین قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے۔ یہ بشارت سنائی ان اہل بیت کو آقا کائنات فخر موجودات نے، یعنی یہی 5 تن پاک کہا جاتا ہے، یہ اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بڑے اچھی سمجھائی حقیقت۔ آپ نے فرمایا میں درخت ہوں، یعنی میں درخت ہوں، فاطمہ پھل کی ابتدائی حالت ہے، علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں۔ کیسی اعلیٰ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات اور ہستیوں کے بارے میں فرمایا اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کرنے والوں کو بھی فراموش نہیں فرمایا جو ان سے محبت کرتے ہیں ان اہل بیت سے، وہ اس درخت کے پاکیزہ درخت کے پتے ہیں۔ تو میرے محترم یقیناً اگلے الفاظ ہیں یہ جنت میں جائیں گے، یعنی آپ فاطمہ علی حسنین کریمین اور آخر میں ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ دوزخ میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ عرض کی گئی اگرچہ نمازی ہو، روزے رکھنے والا ہو، فرمایا ہاں اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے رکھنے والا ہو، جب تک ان کی محبت شامل حال نہیں ہوگی
کوئی آدمی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو یہ ہے ان کی محبت کا درس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دیا۔ یہ بھی فرمایا پہلے 4 شخص یعنی میں، علی، حسن اور حسین سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد ان کی اولاد جنت میں جائے گی، اس کے بعد ہماری بیویاں جنت میں جائیں گی، اور اس کے بعد فرمایا ہمارے چاہنے والے ہمارے دائیں ہوں گے بائیں ہوں گی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے جنت کا معیار، یہ ہے جنت میں جانے کا انداز، یہ ہے جنت میں جانے کی تیاری کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کا دامن پکڑ لو، اہل بیت پہ قربان ہو جاؤ ان کے نام پہ، تو یقینی اس کا حاصل جنت ہے۔ تو میرے محترم، اور یہ بھی حدیث ہے جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تمہاری خرابی ہو، تم نے جنت کی تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا تیاری کی ہے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت ما احببت، تم اس کے ساتھ ہو گئے جس سے تم محبت کرتے ہیں۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، یہ فرمان سن کر جتنے صحابہ خوش ہوئے کسی بھی حدیث پر اتنا خوش نہیں ہوئے۔ یہ محبت ہے جو آخرت کے دوسرے جہان میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہوگی۔ اور فرمایا اہل بیت پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، نہ ہی ان کے چاہنے والوں کو دے گا۔ میں حشر کے دن میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، میرے بعد تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرے بعد میری اطاعت سے میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اگر ان کا ادب کیا تم نے، ان کا احترام کیا، تو پھر مجھے حوض کوثر پہ پالو گے، اور بے شک وہیں پہ میرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی 3 حرمات ہیں، جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی 3 حرمات کا جو احترام کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 حرمات کیا ہیں؟ ہمیں بتا بھی دیں تاکہ ہم ان کا ادب، تعظیم و تکریم بجا لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی حرمت، اسلام کی حرمت کرنا، کبھی اسلام کی بے حرمتی نہ کرنا، میری حرمت کہ میری حرمت کرنا، اور تیسری میرے نسب کی حرمت کرنا۔ یہ 3 چیزوں کی اسلام کی، آپ نے فرمایا میری اور میرے اہل نسب کی، یعنی حسن و حسین، فاطمہ و علی کی اگر حرمت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی حفاظت کرے گا، تمہاری آخرت میں بھی
حفاظت کرے گا، یہ نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ ذات کی قسم، آقا قسم کھا رہے ہیں، وہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا، عمل چکی پھر دے گا، کسی ذات کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے ثواب کے ساتھ، کہ اگر کوئی ہمارے حق کا، میرے اہل بیت کے حق کا، حرمت کا پاس کرے گا تو اس کا عمل کام آئے گا، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع چلے جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا گا، تم سمجھتے رہو میں تو بڑا متقی ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آقا کائنات کے لائے ہوئے دین اسلام، آقا کائنات کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم اور آقا کائنات کے اہل بیت کا ادب، تعظیم، تکریم، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔